فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تم مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ تمہارا رب کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ تاکہ ریاکاری کا امکان بھی مسترد ہو جائے۔ تو یہ چار کام جب تم کرو گے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا تدخل الجنہ بالسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ راستے کے جو مراحل ہیں، جنت کے اندر پہنچنے کے جو مراحل ہیں وہ بھی سلامتی سے طے ہو جائیں گے، قبر بھی، حشر بھی، میزان بھی، پلزرات بھی، سارے مراحل آسانی سے طے ہوتے چلے جائیں گے اگر تم یہ چار کام کر لو۔ ان تین کاموں کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، اور رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا، اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری نجی زندگی سے ہے، اور وہ جتنی تنہائی میں ہو اس قدر ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ اترتی ہیں۔ دکھلاوے کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرمایا سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور لوگوں کو برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے، معمولی چیزیں جو ایک دوسرے کو ہم عاریتاً دے دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں نماز کا ذکر موجود ہے، لیکن پہلے ہماری معاشرتی اصلاح ہونی چاہیے۔ ان تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، تم صلہ رحمی کرو، اور تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کی اور پیاسوں کی مدد کرو، تو تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہوگا، اور پھر رات کی تنہائی میں تم اللہ کے حضور مصلی بچھا کے نوافل ادا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے تو واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے، اور پانی لے کر کے اس بیوی کے اوپر اس پانی کو چھڑکتا ہے تو وہ اس سے اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی اٹھ کے وضو کرتی ہے، اور پھر وہ آتی ہے تو یہ نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، چارپائی کی دوسری سمت مصلی بچھا کے وہ بھی نوافل پڑھنے لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ دونوں نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں رب مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق رب مسکراتا ہے کہ میرے بندے کس طرح مخلوق سے چھپ کے میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے، چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے رومی ہو، رازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔